السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت اور اپنی امان میں رکھے، اور خاص طور پر ہر بلا سے اور خاص طور پر کرونا سے آپ سب کو حفاظت میں رکھے، اور اس وبا سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو امان دے اور ہمیں اس سے بچائیں۔ اور آپ لوگ اپنی بہت زیادہ احتیاط کریں، جو بھی چیزیں ہیں سوشلائزیشن میں بھی کمی کر لیں۔ کوئی حرج نہیں ہے، ایک آدھ مہینہ اگر ہم نہیں بھی بہت زیادہ بازاروں میں جائیں گے یا ملیں گے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کی صحت اور آپ کی فیملی کی صحت سب سے زیادہ اہم ہے، تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ تو آج ہم اپنا لیسن شروع کرتے ہیں آج کا، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کروں گی۔ ہم اکثر اللہ تعالیٰ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے اللہ پاک ہماری نہیں سنتے، یا جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے مطابق ہمیں رزلٹ نہیں مل رہا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات، چند لائنیں ہیں جو میں نے کہیں پڑھی ہیں اور مجھے یہ بہت اچھی لگی ہیں، جو میں آپ سے بھی شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ شاخیں، اب اکثر ہم دیکھتے ہیں سردیوں میں جو درختوں کی شاخیں ہیں، تو ان شاخوں کو پتوں سے خالی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے، اور ان شاخوں کو پھولوں اور پھلوں سے بھرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پھر تمہیں کون سی بات اللہ تعالیٰ سے مایوس کرتی ہے؟ بس تمہارا کام کیا ہے کہ بیج ڈالو، وہ بیج دعا کی صورت میں ہو، یا وہ بیج نیت کی صورت میں ہو، یا وہ بیج گمان کی صورت میں ہو، یا پھر صبر اور امید کی صورت میں ہو۔ بیج ضرور ڈالو۔ اگر دعا کرو گے، یعنی بیج دعا کی صورت میں ہوگا، تو اللہ پاک اس کو ہرا بھرا کرے گا۔ اگر بیج سچی نیت کا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو پھل دے گا، اور اگر اچھے گمان کا ہوگا تو اللہ بھی ویسے ہی پیش آئے گا جیسا تم اس سے گمان رکھو گے۔ صبر اور امید کا بیج ہوگا تو شاخوں کی ڈالیاں پھولوں سے بھر جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ یعنی یہ چھوٹی سی بات تھی، اور اس سے ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے کہ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم ایک بیج ڈالیں، چاہے وہ بیج نیت کا ہو، یا دعا کا ہو، یا گمان کی شکل میں ہو، یا صبر اور امید کی شکل میں ہو۔ جب ہمارا بیج اچھا ہوگا تو پھل بھی اچھا ہوگا۔ اکثر ہم دنیا میں بھی یہی دیکھتے ہیں، اگر بیج کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے تو پھل بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو اگر دعا کا بیج ہوگا تو ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ہرا بھرا کریں گے، اور اگر نیت ہماری اچھی نیت کا بیج ہوگا، یعنی نیت اچھی ہوگی، تو اس کا پھل بھی اچھا ملے گا۔ اور اگر گمان اچھا ہوگا، یعنی گمان کا بیج ہے اور وہ اچھا گمان ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس گمان کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ بھی فرمائیں گے۔ اسی طرح سے صبر اور شکر کی بات اور امید کی بات ہے کہ امید اور صبر بھی اگر ہمارے اندر ہوگا بیج، تو پھر اس کے مطابق ہمیں پھل بھی ملے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہر حال میں بھروسہ رکھیں۔ اپنا کام، ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم بیج جو ہے وہ زمین میں ڈال دیں، چاہے وہ بیج کسی بھی چیز کا ہو، صبر کا ہو، دعا کا ہو، نیت کا ہو، بس وہ بیج اچھی قسم کا ڈال دیں، پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری بیج کی کوالٹی کے حساب سے ہمیں پھل عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اور اب ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، لیسن شروع کرنے سے پہلے ایک اور بات، آپ لوگوں کو لیسن میں کچھ کبھی کبھار کوسچنز دیتی ہوں، تو ان کوسچنز کو ضرور انٹرٹین کیا کریں اور اس کا جواب دیا کریں۔ وہ ان کوسچنز کو دینے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو بھی اسیس کر سکیں کہ آپ کو کتنا آیا ہے۔ جو باتیں میں بتاتی ہوں ان کو غور سے سنا کریں، اور اگر وہ سوالوں کے ذریعے سے آپ کی ایک طرح کی ریویژن ہو جاتی ہے، اور پھر اگر نہیں سمجھ میں آیا تو آپ کو ٹیچر سمجھا بھی دیتی ہیں،
تو اس لیے جو بھی کوسچنز میں آپ سے کروں لیسن میں ان کو ضرور ان کا جواب دیا کریں۔ چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے پڑھنا ہے، آیت نمبر 40 سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی آپ لوگ پہلے تو لکھنا شروع کریں، اس کی جو ٹرانسلیشن ہے، لفظی ترجمہ ہے، اس کو لکھیں۔ یا بنی اسرائیل، اے، یہ جو یا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اے، اس کو کہتے ہیں حرف ندا، یا کو حرف ندا کہتے ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے اے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، ایک مطلب ہے، یا ہم اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں اے اولاد یعقوب، ٹھیک ہے، جو بھی آپ لکھ لیں۔ اذکروا، یاد کرو، یہ پھر دیکھیں یہاں پر یہ جو الف ہے اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ اب اگر میں اس کو پڑھنا چاہوں تو میں کیسے پڑھوں؟ دو ایسے لفظ آگے جن پہ کوئی حرکت نہیں ہے، تو مجھے پڑھنے کے لیے الف کو کوئی نہ کوئی حرکت دینی پڑے گی، اور وہ میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ تھرڈ لیٹر کے اوپر دیکھیں کیا ہے۔ اگر تھرڈ لیٹر کے اوپر پیش ہے تو اس الف کو ہم پیش دیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر تھرڈ لیٹر پر پیش نہیں ہے تو پھر ہم اس الف کو زیر دے دیں گے۔ زبر اور زیر دونوں صورتوں میں الف کو ہم نے زیر کی حرکت دینی ہے۔ اب یہاں پر کاف ہے تھرڈ لیٹر، اس کے اوپر پیش ہے تو ہم الف کو بھی پیش دیں گے۔ اس کو دھیان سے کیا کریں، اگر آپ یہاں پر اذکروا یا اذکروا کہیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس لیے کوشش کرنی ہے کہ جو اس کو، اسی لیے میں آپ کو یہ رول بھی سکھا رہی ہوں جو کہ اکثر چلے گا، کہیں کہیں پر یہ تھوڑا سا مسئلہ کرتا ہے لیکن نارملی یہ چلے گا رول، تو اس کو آپ فالو کر سکیں کیونکہ آپ نے لیسن سنانا ہوتا ہے اور ایک ایک لفظ کو پڑھنا ہوتا ہے، تو اس لیے حمزۃ الوصل پر ہمیں حرکت دینی پڑتی ہے۔ تو یہاں پر کیسے ہم پڑھیں گے؟ اذکروا، یاد کرو، لیکن جب تلاوت آپ کر رہے ہوں گے قرآن پاک کی پھر آپ نے یہ نہیں پڑھنا، یہ میں بار بار آپ کو بتاتی ہوں، پھر آپ سیدھا سیدھا پڑھیں گے یا بنی اسرائیل اذکروا، ٹھیک ہے نا، لام زبر کو زال کے ساتھ ملائیں گے۔ اذکروا، یاد کرو، نعمتی، نعمت، نعمت، اور اینڈ والی چھوٹی یہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یائے متکلم، اور اس کا مطلب ہوتا ہے میرا، مجھے، میں، اینڈ سو آن۔ نعمتی، میری نعمت، التی، وہ جو، الذی کا مطلب بھی وہ جو ہوتا ہے اور التی کا مطلب بھی وہ جو ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے کہ الذی جو ہے وہ میل کے لیے ہوتا ہے اور التی فیمیل کے لیے ہوتا ہے۔ التی، وہ جو، انعمتو، انعم، میں نے، انعم، انعام کی یا بخشی، اور اینڈ پر تاپش تو کا مطلب ہوتا ہے میں نے انعام کی یا میں نے بخشی۔ یائے متکلم جو کہ اینڈ پر آتا ہے اس کا بھی مطلب میں ہوتا ہے، اور اینڈ پر یہ جو تا پیش تو آتا ہے، تا پیش کے ساتھ، اس کا مطلب بھی میں ہوتا ہے۔ انعمتو، میں نے انعام کی یا میں نے بخشی۔ علیکم، علی پر، کم، تم پر یا تمہیں، وا اور، اوفو، پورا کرو، اوفو، پورا کرو، بی عہدی، بی عہد، عہد یا وعدہ، اور یہ جو اینڈ پر چھوٹی یہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ میرا، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ یائے متکلم، بی عہدی، میرا وعدہ۔
ऊफी, मैं पूरा करूँगा। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन है ऊफी। ऊफी का ज़रा बताएं कि ये क्या है? इसम है, फेल है, हर्फ है, क्या है ये? ठीक है ना, इसको ज़रा आपने डिटेल में मुझे बताना है। और मैंने इसका तर्जुमा किया है मैं पूरा करूँगा। तो इसके तर्जमे को भी बताएं कि ये कहाँ से, मैं कहाँ से आया और पूरा करूँगा मैंने क्यों किया। इसको आपने, इस ऊफी को, ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसकी वर्ड एनालिसिस करें और बताइएगा इसको। ऊफी, मैं पूरा करूँगा। बी आहदी कुम, बी आहदी वादा और कुम तुम्हारा। बी आहदी वादा, कुम तुम्हारा, तुम्हारा वादा। वा और या ईया सिर्फ, और फिर छोटी ये वाला या मुझसे, ये फिर या मुतकल्लिम है। और सिर्फ मुझसे, याद है ना आपको ये ईया, वो ईया का नाबुदू वाला है। तो ईया का मतलब क्या था? सिर्फ होता है और ही, ये दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका मीनिंग करेंगे और सिर्फ मुझसे, और ये भी हो सकता है मुझसे ही। दोनों मीनिंग आप जो भी आपको मुनासिब लगता है आप लगा सकते हैं। ईया का मतलब सिर्फ और ही, ये दो मीनिंग है। और सिर्फ मुझसे, फरहबून, डरो। वा और आमिनू, ईमान लाओ। बिमा, बापर, माँ जो, उस पर जो। अनजल तू, अनजल नाजिल किया। तापिश तू, इसका क्या मतलब है? मैंने, अभी ऊपर हम अन अमतू में पढ़ के आए हैं। अनजल तू, नाजिल किया मैंने। मुसद्दिक़न, तस्दीक करने वाला है। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं दूसरा क्वेश्चन दे रही हूँ। लफ्ज़ है मुसद्दिक़न और इसका तर्जुमा मैंने किया है तस्दीक करने वाला है। तो ये वाला कहाँ से आया है, ये आपने मुझे बताना है। इस मुसद्दिक़न में वाला किसका मतलब है? लिमा, लाम लिए, माँ जो, उसकी जो। माअकुम, माआ साथ या पास, कुम तुम्हारे। माअकुम तुम्हारे पास है, माआ पास, कुम तुम्हारे। वा और ला नहीं। तकूनु, तुम हो जाओ। त तुम के लिए है और कूनू हो जाओ, तुम हो जाओ। अव्वला पहले। काफिरिन काफिर। बिही इसके। वा और ला नहीं। तश्तरो, तश्तरू तुम मोल लो। ये ता जो है शुरू का, इसका मतलब है तुम मोल लो। बी आयाती, इसके तीन पार्ट्स करेंगे इस लफ्ज़ के। बी पर, आयात आयात, और छोटी ये एंड पे जो है इसका मतलब मेरी, या मुतकल्लिम है। तो बी आयाती, मेरी आयात पर।
सामनन कीमत, कलीलन थोड़ी, कलील, व और, इया, इया सिर्फ, छोटी ये, या मुतकल्लिम, मुझसे, व इया और सिर्फ मुझसे, फत्तकून डरो या तकवा इख्तियार करो, व इया और सिर्फ मेरा तकवा इख्तियार करो, वा और, ला नहीं, तलबिसु तुम मिलाओ, ता तुम के लिए, तुम मिलाओ, अल हक्कु हक को, बिल बातिली ब साथ, और अल बातिल बातिल, बातिल के साथ, व और, तक तुम छुपाओ। अब इसके साथ ब्रैकेट में लिख लें ना, यानी कि हम ये जो शुरू में हमने पढ़ा है ना यहाँ पर वला, ये ला जो है ये तलबिसु के साथ भी आ रहा है और ये तख्तुमू के साथ भी आ रहा है, लिखा नहीं जा रहा लेकिन वो अंडरस्टूड सी बात है कि वो इसके साथ आएगा। तो वह तख्तुमू में भी हम लिखेंगे और ना तुम छुपाओ। हालांकि यहाँ पर ला नहीं लिखा हुआ लेकिन वो पिछला ला इसके साथ कंटिन्यू कर रहा है क्योंकि वो एक ही आयत में आ रहा है। वा और, तख्तुमू ता तुम के लिए है और ना तुम छुपाओ, अल हक का हक को, व और, अन तुम, अन ये के तुम, ये के तुम, तालमून तुम जानते हो, शुरू का जो ता है वो तुम के लिए, तुम जानते हो। तालमू का मुझे वर्ड एनालिसिस करके बताएं, ये थर्ड क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। वैसे तो मैं बहुत सारी बातें बीच में समझाती भी हूँ लेकिन जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ उनको आपने आंसर करना है। और ये आज का थर्ड क्वेश्चन ये है कि तालमू का वर्ड एनालिसिस करें कि ये इसको किस तरीके से हम, मैंने आपको वर्ड एनालिसिस बताया हुआ है उसी तरीके से मुझे इसका करके बताएं आपने। चलिए यहाँ पर हमारा लफ्ज़ी तर्जुमा ख़त्म हुआ, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं जी। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल। अब यहाँ पर खिताब जो है वो बनी इसराइल से शुरू हो रहा है और बनी इसराइल जो थे उनकी हैसियत एक साबिका उम्मत मुस्लिमा की थी जिनको यहाँ पर दावत दी जा रही है। वो भी मुसलमान ही थे लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब उन्होंने इनकार कर दिया तो वो काफिर हो गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना ज़रूरी था, वरना वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, उनके पास शरीयत थी, बड़े बड़े आलिम थे उनके अंदर और उनके पास बड़ा इल्म था, उनके इल्म का पूरे खित्ते में बड़ा चर्चा था। लेकिन सब कुछ था उनके पास, यहाँ तक कि उनको दावत भी फिर किस बात की दी जा रही थी कि तुम ईमान लाओ। लेकिन जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया तो वो काफिर हो गए। तो इसलिए यहाँ पर उनसे खिताब किया जा रहा है कि ए बनी इसराइल, याद करो, याद करो मेरे उस इनाम को जो मैंने तुम पर किया था। अब यहाँ पर एक पहले तो बनी इसराइल को थोड़ा सा मैं आपको वाज़ेह करूँ। बनी इसराइल को अगर हम समझें तो ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है, चूँकि आपने ग्रामर नहीं पढ़ी इसलिए आप मुरक्कब इज़ाफ़ी को तो छोड़ दें। असल में जो इसके हम दो पार्ट करें, बनी तो मतलब होता है ना औलाद, इसराइल, इसरा का मायनी होता है बंदा या गुलाम, इब्रानी ज़बान का ये लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है गुलाम, ठीक है। इसी से उसके बाद फिर आया ईल, इसरा बंदा या गुलाम
اور ایل یہ بھی عبرانی میں اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں. چنانچہ اسرائیل کا ترجمہ جو بنے گا وہ ہوگا عبداللہ یعنی اللہ کا غلام. اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ اللہ کا غلام. ٹھیک ہے نا. تو اسرائیل اس لیے یہاں پر اے بنی اسرائیل یہاں پر اس کا یہ مطلب ہے. اور اسرائیل جو تھا وہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. ٹھیک ہے نا. حضرت اسی لیے میں نے آپ کو دو میننگ بتائے تھے کہ اے اولاد یعقوب. اولاد کہاں سے آیا؟ بنی اولاد. اور اسرائیل چونکہ ان کا لقب ہے حضرت یعقوب کا اس لیے ہم اس کا ترجمہ یہ کر سکتے ہیں اے اولاد یعقوب. یا ہم سیدھا سیدھا یہ بھی کہہ سکتے ہیں اے بنی اسرائیل. لیکن آپ کو میں نے سمجھا دیا کہ اسرا اور ایل دو لفظ ہیں جس سے مل کر اسرائیل بنا. اسرا کا مطلب غلام، ایل کا مطلب اللہ. تو اللہ کا غلام یا اللہ کا بندہ اس کا لفظی ترجمہ ہے. اب جو حضرت یعقوب علیہ السلام تھے ان کے 12 بیٹے تھے اور ان 12 بیٹوں سے جو نسل چلی تھی اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. وہ ہیں اولاد یعقوب. اور انہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی اور ان کو تورات پھر دی گئی تھی. پھر یہ ایک بہت بڑی امت بنے جو کہ بعد میں جنہوں نے اپنا نام پھر یہودی رکھ لیا تھا. حالانکہ وہ اللہ نے ان کو یہودی نہیں بنایا تھا، اللہ نے تو ان کو مسلمان بنایا تھا. تو قرآن پاک کے نزول کے وقت اس وقت تک ان پر عروج اور زوال کے 4 دور آ چکے تھے. 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہوئی ان پر اور عروج ملا ان کو، اور 2 مرتبہ ان پر زوال آیا اور انہوں نے چونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کی سزا اور عذاب کے کوڑے بھی ان پر 2 مرتبہ برسے. تو وہ اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے کہ وہ پھر ہسٹری ہو جاتی ہے اور لمبا کام ہو جائے گا. تو بس آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. پھر جس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو اس وقت وہ والا دور ان کا چل رہا تھا جو کہ ان کے زوال کا دور تھا. اور اس وقت ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے بنی، قرآن میں ہی کہا جا رہا ہے نا کہ اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو میری اس نعمت، میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا تھا. اور وہ انعام کیا تھا؟ وہ انعام یہ تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی، نبوت سے سرفراز کیا تھا، اپنی شریعت دی تھی. انہی میں اپنے سارے بے تحاشا انبیاء بھیجے جن میں حضرت داؤد، حضرت سلیمان جیسے بادشاہ بھی تھے اور بہت سارے انبیاء جو تھے وہ انہی میں سے آئے. تو ان کو یہ یاد کرایا جا رہا ہے کہ تم یاد کرو کہ تم کیا قوم تھی، کہ تم وہ چنی ہوئی قوم تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء بھیجے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں دیں اپنی، جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت عطا کی. کہ تم تو بڑی یو ور دا چوزن پیپل، تم لوگ تو چنے ہوئے لوگ تھے. اور پھر قرآن میں آتا ہے کہ تمہیں تمام جہانوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی. پھر آگے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم، اور تم میرا وعدہ پورا کرو تاکہ میں تمہارا وعدہ پورا کروں. اب بنی اسرائیل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا تھا. اور یہ کب لیا گیا تھا؟ جو ان کی کتاب تھی تورات، اس کتاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئیاں موجود تھیں. اور اس کتاب میں واضح بتا دیا گیا تھا کہ اس طرح سے ایک نبی آئیں گے آخری اور تم نے ان پر ایمان لانا ہے. اور آگے قرآن میں آتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ وہ نبی ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اب اپنی اولاد کو تو کوئی بھرے مجمع میں بھی پہچان سکتا ہے، تو اسی طریقے سے ان کو پتہ تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ تو بالکل ان نشانیوں پہ فٹ آ رہے ہیں جو ان کی کتاب میں موجود ہیں اور یہ اصل نبی ہیں. لیکن کیا کہ انہوں نے کس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا؟ حسد کی وجہ سے. ایک تو کہ ان کو یہ تھا کہ یہ نبی جو تھے یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، ہم میں سے کیوں نہیں آئے، یہ تو آ گئے ہیں بنی اسماعیل سے. اب یہ بھی تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا ہم نے
ابھی خیر ابھی تو آپ نے نہیں اتنا پڑھا، لیکن ان کا آگے آئے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب مانتے تھے، اور ان کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام سے پھر آگے حضرت یعقوب اور ان کے پھر 12 بیٹے بنے، اور ان کی نسل سے یہ بنی اسرائیل بنے، اور وہ سارے انبیاء جو تھے، وہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ اس نسل میں سے آئے۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ سوری آپ نے پڑھا کہ کیسے ان کو حکم ہوا تھا حضرت ابراہیم کو کہ ان کو چھوڑ جائیں اس جنگل میں، جہاں پر پھر وہ انہوں نے پاؤں مارا اور آب زمزم نکلا، پھر وہاں پر وہ آہستہ آہستہ پانی کی وجہ سے لوگ آباد ہونے لگ گئے۔ پھر اللہ نے کہا کہ یہاں میرے گھر کی بنیادیں ہیں، ان کو اٹھاؤ، اور یوں حضرت اسماعیل کے اس جگہ پر آنے سے ایک اللہ کا گھر بھی دوبارہ بنایا گیا اور ایک خطہ آباد ہوا۔ تو حضرت اسماعیل بھی یہاں پر آباد ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے۔ تو ان کو پتہ تو تھا یہودیوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، آخری نبی نے، اور یہ کہتے ہوتے تھے کہ وہ آخری نبی جب آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، اور دعائیں مانگتے تھے کہ جلدی اللہ تعالیٰ اس نبی کو بھیجیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، آپ کو نبوت ملی، تو انہوں نے آپ کا جان بوجھ کر انکار کر دیا، ماننے سے ہی انکار کر دیا، صرف اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے بلکہ بنی اسماعیل میں سے تھے، اور ان کو لگتا تھا کہ ہم ان پر تو ایمان نہیں لا سکتے کیونکہ یہ ہماری قوم میں سے نہیں ہے۔ یہ وجہ بنی تھی ان پر ان کا انکار کرنے کی۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ تم میرا عہد پورا کرو، یعنی کون سا عہد؟ کہ تم میرے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرو، ان پر ایمان لاؤ۔ اور تم نے یہ عہد کب کیا تھا مجھ سے؟ اپنی کتاب میں، تورات میں چونکہ ان کا ذکر تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ تورات پر ایمان رکھتے تھے تو یہ ایک اللہ سے عہد تھا۔ تو لیکن انہوں نے اس کو نہیں پورا کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرا عہد پورا کرو، یعنی کہ تم اس نبی پر ایمان لاؤ تو میں اپنا عہد پورا کروں گا، میں تمہیں پھر فضیلت دوں گا، تم پر انعامات کی بارش ہوگی، اور ان انعامات کو میں مزید بڑھا دوں گا۔ اور فرمایا فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان حق کے راستے پر چلتا ہے تو پھر اس کے آڑے یا اس کے سامنے معاشرہ آتا ہے، اور اس کو بہت ساری باتیں معاشرے کی وجہ سے حق سے ہٹ کے کرنی پڑتی ہیں۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تم معاشرے سے یا لوگوں سے مت ڈرو، بلکہ تم صرف اللہ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو اور میرا تقوی اختیار کرو۔ جب ہم دین پر چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے ہمیں، لیکن ہم بہت ساری باتیں پتہ ہوتے ہوئے بھی غلط کرتے ہیں کہ سوسائٹی کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، تو ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، کیونکہ تم نے میرے سامنے پیش ہونا ہے اور میں نے پھر تم سے حساب کتاب لینا ہے۔ فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور فرمایا ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، اور وہ کتاب جو کہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی یہاں پر کیا فرمایا کہ تم اس کتاب پر، یعنی ایک تو یہ کہ ایمان لاؤ اس قرآن پر، ٹھیک ہے نا، آمنو بما انزلتو، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے جو میں نے نازل کیا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ کیا تھا؟ قرآن۔ تو فرمایا کہ اس قرآن پر ایمان لاؤ، اور یہ قرآن جو ہے یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ اور ان کے پاس کیا تھا؟ ان کی کتابیں، جیسے کہ تورات اور انجیل۔ تو آپ نے پڑھا، شروع میں ہی پڑھ لیا تھا کہ ساری کتابوں پر جو ہے وہ ایمان لانا ضروری ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، اور ان دونوں پر ایمان ہم نے یہ لانا ہے کہ یہ دونوں اللہ کی کتابیں ہیں۔ اب ان دونوں کتابوں پر ہم یعنی ان کے جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کنٹینٹ، اس پر تو نہیں ہم
لا سکتے ایمان، کیونکہ وہ تو اب چینج ہو چکا ہوا ہے. لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ دونوں کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھیں، جس طرح کہ قرآن پاک آیا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آمنو، ایمان لاؤ اس پر جو کہ میں نے نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی قرآن. اور وہ قرآن وہ کتاب ہے جو تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ. یعنی کہ قرآن کی جان بوجھ کر تکذیب کرنے والوں میں سب سے پہلے تم نہ بنو. تمہیں تو سب کچھ معلوم ہے، تم تو جانتے ہو اپنی کتاب کی وجہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. تو تم آخری نبی کے انتظار میں تھے اور ان کے حوالے سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، اس نبی، یہ جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے ہیں، ان کے واسطے سے ہماری مدد فرما اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا کر. تو تم تو دعائیں مانگتے تھے، تمہیں تو ان کا انتظار تھا. تو اب جب وہ تمہارے بیچ میں آ گئے ہیں اور ایک کتاب لے کر آئے ہیں قرآن، اور وہ کتاب تمہاری کچھ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تو تم تو کم از کم ان کو مانو، بجائے اس کے کہ تم پہلے ان کا انکار کرنے والوں میں سے بن جاؤ. اور انہوں نے کیا تو ایسے ہی تھا نا، صرف حسد کی وجہ سے. فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے عوض حقیر سی قیمت قبول نہ کرو. یعنی کہ یہ جو قرآن پاک کی آیات ہیں، یہ آیات الہیہ ہیں، تم ان کو صرف اس لیے رد کر رہے ہو کہ کہیں تمہاری حیثیت یا تمہاری چودراہٹیں یہ نہ چلی جائے. تو یہ تو بہت حقیر سی قیمتیں ہیں جو صرف دنیا کا سامان ہے. جن چیزوں کے پیچھے تم اس کتاب کو چھوڑ رہے ہو، رد کر رہے ہو، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تو بہت حقیر ہیں، اس لیے کہ وہ فائدہ تو تمہیں صرف اس دنیا میں دے رہی ہیں، آخرت میں تو تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو وہ حقیر سی قیمت کے پیچھے تم یہ آیات کا انکار مت کرو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف میرا تقوی اختیار کرو، مجھ ہی سے ڈرو. یعنی اور کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کو پتہ تھا کہ یہ کتاب جو ہے قرآن یہ حق ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، یہ نبی بھی بالکل حق ہے، لیکن وہ صرف انکار کرتے تھے کہ اگر وہ انکار مان لیں گے تو پھر یہ ہے کہ ان کو ان کے قبیلے سے نکال دیا جائے گا. لوگ ان کے، اور ایسا ہوا ہے کہ جب جو لوگ اسلام جنہوں نے قبول کیا ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ ان کو گھروں سے نکال دیا گیا، رشتے ختم کر دیے گئے ان کے ساتھ. تو فرمایا کہ ان تمام چیزوں سے مت ڈرو اور حق بات جو ہے اس کے اوپر قائم رہو، اللہ سے ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ ملاؤ حق کے ساتھ باطل کو. یعنی باطل اور حق کو آپس میں نہ ملاؤ اور حق کو چھپاؤ بھی مت جبکہ تم جانتے ہو. تو یہاں پر جو ہے کیا ہے کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ، اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر. اور یہ جو تھے یہ یہود، انہوں نے حق کو باطل سے کیسے ملایا کہ انہوں نے حق کو پہچان کر اس کو رد کر دیا اور باطل کی روش اختیار کی. تو یہ حق اور باطل کو ملانا تھا. اور ویسے بھی کئی ان کے جو علماء تھے وہ بہت ساری حق باتیں صحیح کرتے تھے اور بیچ میں کوئی ایک بات باطل کی شامل کر لی، تو یہ ہوتا ہے حق کے بیچ میں باطل کو ملا دینا. تو فرمایا کہ حق اور باطل کو مت ملاؤ، تم لوگ تو یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے. اور پھر یہ یہود تو آگے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو. تو یہ تو ان کو پتہ تھا کہ یہ نبی حق بر حق ہیں، یہ جو کتاب لائے ہیں قرآن یہ بھی حق ہے، لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور قرآن کو بھی ماننے سے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اور اس کی وجہ صرف یہ تھی ان کی دنیا کی مصلحتیں ان کے آڑے آ رہی تھیں، اور اس وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تکذیب کر دی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دنیا کے چند روزہ فائدے ہیں جو کہ بہت قلیل ہیں، تھوڑے ہیں، اس کے عوض تم
بڑا فائدہ جو ہے اس کو چھوڑ رہے ہو، یعنی آخرت کا۔ تو حق اور باطل کو نہ ملاؤ، اور جو حق تمہارے پاس ہے، تمہاری کتاب میں موجود ہے کہ یہ نبی سچے ہیں، اس کو چھپاؤ نہیں۔ علماء یہود جو تھے ان آیتوں کو اپنے جو ان کے فالوورز تھے ان سے چھپاتے تھے، کیونکہ وہاں وہ بھی ان علماء کا بھی، یہود کا بھی یہی حال تھا کہ ان کی کتاب عبرانی میں تھی اور ان کو عبرانی نہیں آتی تھی، لہٰذا جو ان کے علماء بتاتے تھے وہ مان لیتے تھے۔ جیسے ہمارا حال ہے کہ ہماری کتاب عربی میں ہے، ہمیں عربی کوئی نہیں آتی، تو ہمیں بھی جب کوئی مشکل آتی ہے، کوئی فتویٰ لینا ہوتا ہے یا کسی مسئلے کا حل پوچھنا ہوتا ہے، تو ہمیں خود تو پتہ ہوتا نہیں، ہم علماء کے پاس جاتے ہیں۔ اب یہ کوئی اچھا عالم مل جائے گا تو وہ ہمیں صحیح گائیڈ کر دیتا ہے، اور اگر کسی غلط عالم کے ہتھے چڑھ جائیں گے تو وہ ہمیں غلط گائیڈ کر دے گا، تو پھر ہم حق تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو اس لیے اپنی کتاب کو خود پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اس محتاجی سے بھی نکل آئیں۔ تو یہ آج کا لیسن تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمیں اپنی کتاب پر سے جوڑے رکھے اور اس راستے میں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔